سعودیہ میں سیلاب کا آنا اور فلسطین میں جنگ، ایک جگہ برف کا طوفان، ایک جگہ آگ کا طوفان۔ اجتماعی طور پہ عذاب تو نہیں آئے گا، لیکن چھوٹے چھوٹے عذاب، چھوٹی چھوٹی آفتیں۔ فلسطین میں بچوں، عورتوں، مردوں پہ ظلم ڈال رہے ہیں، ان کے اوپر اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا؟ اور جو مظلوم ہوں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں ان کو جو ہے وہ جزا عطا فرمائیں گے، ان کو جنتوں میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ آج جو ظلم و ستم کیا جا رہا ہے مسلمانوں پر، یہ وجہ ہے کہ ہم یونائٹڈ نہیں ہیں۔ تو آج اگر مسلمان اکٹھے نہیں ہوں گے، متحد نہیں ہوں گے، متفق نہیں ہوں گے، تو جو ہمارے دشمن ہیں۔ اسکول میں حالات حاضرہ پر بات ہو رہی تھی تو میرے ایک دوست نے کہا کہ یہ سارا قصور ان مولویوں کا ہے۔ علماء کرام کا کام تو یہ تھا کہ چاند کا خالق کون ہے، چاند کے 2 ٹکڑے کس نے کیے ہیں۔ سر آپ نے دوسرے جواب میں کہا تھا کہ اللہ ہمارا امتحان لیتے ہیں۔ اگر اللہ ہمارا امتحان لیتے ہیں تو یہ اسکول والے کس چکر میں ہمارا امتحان لیتے ہیں؟ میں فلسطینی بچوں کے لیے چاکلیٹس بھجوانا چاہتا ہوں، تو یہ ممکن ہے؟ امریکہ میں ایک طرف طوفان اور ایک طرف آگ کی جو ہے وہ آفتیں آئی پڑی ہیں۔ سر یہ ہمارے والدین کہتے ہیں کہ دل لگا کے پڑھو گے تو اچھا بنگلہ ہوگا، امیر ہوگے، اچھی گاڑی ملے گی۔ تو سر یہ ہماری میم کس چکر میں رکشے میں آتی ہیں؟ اچھا انسان ہونا یہ گاڑی، بینک بیلنس اور بنگلوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ سر دنیا میں کہا جاتا ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہیں۔ آپ مجھے بتائیے کہ فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار، جس میں کوئی 5 کروڑ سے زائد انسانی جانوں کا ضیاع ہوا، کیا وہ مسلمان تھے؟ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، بس تھوڑی سی سردی تھی، باقی سب اوکے ہے۔ تو جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے کہا تھا کہ سر عبدالوارث کے ساتھ ایک اور پروگرام کریں، تو آپ سب بھی جانتے ہیں کہ ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ پروگرام کریں، ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، پھر بھی ان کے بچے اس بات کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ سر یہ جو میں نے ابھی باتیں کی ہیں اس کو مائنڈ نہیں کیجیے گا پلیز۔ نہیں، میں بالکل بھی مائنڈ نہیں کروں گا، آپ کنٹینیو کیجیے۔ سر یہ میرا ایک کوسچن تھا کہ یہ دنیا میں جو آفتیں آئی ہوئی ہیں، جیسے کہ سعودیہ میں سیلاب کا آنا اور فلسطین میں جنگ، الحمدللہ کہ وہ رک گئی ہے، اللہ کرے کہ یہ رکی رہے۔ اور امریکہ میں ایک جگہ برف کا طوفان، ایک جگہ آگ کا طوفان۔ سر یہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے ناراض ہیں؟ بارک اللہ فیکم محمد، آپ نے بڑا اہم سوال پوچھا ہے، اور بالکل یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی کے اسباب ہیں۔ یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے اس کے اوپر اب اجتماعی طور پہ عذاب تو نہیں آئے گا، لیکن چھوٹے چھوٹے عذاب، چھوٹی چھوٹی آفتیں، تنگی تکلیفیں، پریشانی، مجبوریاں، بیماریاں، یہ بھی عذاب صغریٰ کی علامات میں سے ہیں۔ یعنی ایک عذاب کبریٰ ہے جس سے کہ اب امت مسلمہ کو بچا لیا گیا ہے، لیکن عذاب صغریٰ جو ہے یہ آتے رہیں گے، یعنی چھوٹے چھوٹے جو عذاب ہیں یہ آتے رہیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایک بار پوچھا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی، آپ جب انسانوں سے راضی ہوتے ہیں تو اس کی کیا علامات ہیں، اور جب ناراض ہوتے ہیں تو اس کی کیا علامات ہیں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ، جب میں لوگوں سے راضی ہوتا ہوں تو بارشیں وقت پہ آتی ہیں، اور بارشوں کے وقت پہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ موسم بالکل صحت مند اور توانا ہوں گے۔ بارشیں وقت پر ہونے کا مطلب ہے کہ جو ہے وہ کھیت پھل پھول لائیں گے، وقت پہ سبزیاں اگائیں گے، اور قحط سالی نہیں ہوگی، جانور نہیں مریں گے، بیماریاں نہیں پیدا ہوں گی۔ تو فرمایا کہ وقت پہ بارشیں برساتا ہوں۔ جو تمہاری حکمرانی کرنے والے لوگ ہیں وہ نیک اور صالح ہوتے ہیں، اور مال جو ہے وہ سخی، جو اللہ کی راہ میں زیادہ خرچ کرنے والا ہوتا ہے، اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اور ناراض ہونے کی علامات یہ ہیں کہ میں وقت پہ بارشیں نہیں برساتا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ حکمرانی جو ہے وہ گندے لوگوں کو دے دیتا ہوں، اور یہ کہ مال جو ہے یہ بخیل لوگوں کو دے دیتا ہوں، کہ جن کے پاس پیسے تو ہوتے ہیں لیکن وہ خرچ نہیں کرتے۔ تو بالکل اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ناراض ہوتے ہیں تو اس طرح کی آفتیں، تنگی تکلیفیں، پریشانی، مجبوریاں، بیماریاں آتی ہیں، اور یہ ایک طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب کی، یعنی عذاب صغریٰ کی علامات میں سے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے بھی ہیں قرآن مجید میں کہ تمہارے ہاتھوں کے سبب سے جو کیے ہوئے اعمال ہیں اس کی وجہ سے تم نے بحر و بر میں جو مصیبتیں برپا کر رکھی ہیں
وہ اس سبب سے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں تمہارے ہاتھوں کے کیے جو اعمال ہیں اس کی وجہ سے عذاب کا مزہ چکھائیں، لعلہم یرجعون، تاکہ تم اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ تو یہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ آج اگر سعودی عرب میں سیلاب ہے، فلسطین میں جنگ ہے، کشمیر میں مسائل اور مصائب ہیں، برما میں مسائل ہیں، امریکہ میں ایک طرف طوفان اور ایک طرف آگ کی جو ہے وہ آفتیں آئی پڑی ہیں، تو یہ اسی لیے ہے کہ جو عقل مند لوگ ہیں وہ اس سے نصیحت حاصل کریں، اللہ سے صلح کریں، اللہ کی طرف رجوع لے کے آئیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگ کے اچھے بچے بن جائیں۔ سر بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بہت تفصیلی جواب دیا ہے۔ سر آپ نے کہا کہ مسلمانوں پہ عذاب نہیں آئے گا، سر اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ اجتماعی اعتبار سے عذاب نہیں آئے گا۔ جو چھوٹے چھوٹی آفتیں ہیں یہ تو آتی رہیں گی، اور یہ اس کا جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ اس لیے کہ ممکن ہے کہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں اور اللہ کی طرف رجوع لے کے آئیں۔ سر یہ امریکہ میں کہا جا رہا ہے کہ کچھ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی، اسی لیے یہ آگ کا عذاب ان کے اوپر نازل ہوا ہے۔ ہاں، کہا تو جا رہا ہے کہ وہ جو کیلیفورنیا کی وہ جو ایک علاقہ ہے پیلیسائڈ، اس میں ایک پروگرام ہوا اور اس میں ایک عورت نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ یہ گاڈ لیس ٹاؤن ہے، یعنی یہاں خدا کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہاں خدا کے بغیر ہی لوگ جو ہیں وہ خوش ہیں۔ تو ہو تو رہا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ محمد ہمارے انسانوں کی طرح نہیں ہے کہ آپ نے اگر میری شان میں گستاخی کی تو میں فوری طور پہ آپ کی پکڑ کر لوں گا، یا میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گا، یا میں آپ کا گلا دبا دوں گا۔ جبکہ اس عورت نے ایکسکیوز بھی کیا، اس نے اپولوجائز کیا اس کے حوالے سے کہ مجھے ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ قانون نہیں ہے کہ اگر کوئی انسان اللہ کی نافرمانی کرے تو فوراً اس کی پکڑ ہو جائے۔ اگر ایسا ہوتا تو اہل ایمان کی سب سے پہلے پکڑ ہوتی، کیونکہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں۔ تو اگر ایسا یہ قانون ہوتا تو سب سے پہلے مسلمانوں کی پکڑ ہوتی، ان کو کیونکہ ہم جانے انجانے میں اللہ کے ساتھ شرک بھی کر جاتے ہیں، جو کہ نہیں کرنا چاہیے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر یہ کہ نمازوں میں کمی کوتاہی کرتے ہیں، بعض اوقات نماز چھوڑ دیتے ہیں جو کہ نہیں چھوڑنی چاہیے ہمیں۔ اسی طرح ہی قرآن کے حوالے سے جس طرح ہمیں پڑھنا چاہیے، سمجھ کے اس پہ عمل کرنا چاہیے، وہ نہیں کرتے۔ پھر بعض اوقات غلطی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، کتنے ایسے اعمال ہیں کہ جو مسلمان کو نہیں کرنے چاہیے، لیکن وہ بعض اوقات غلطی کوتاہی کر جاتے ہیں۔ تو اگر یہ اصول اللہ کے یہاں ہو کہ اللہ کی اگر کوئی نافرمانی کرے تو فوری طور پہ اس کی جو ہے وہ پکڑ ہو جائے، تو پھر مسلمانوں کی بھی ہونی چاہیے تھی۔ تو لیکن یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اصول نہیں ہے، لیکن بعض اوقات ہو بھی سکتا ہے کہ جہاں نافرمانی بڑھ جاتی ہے، گناہ بڑھ جاتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اوپر جو ہے وہ عذاب نازل فرماتے بھی ہیں۔ سر یہ مسلمان ہی صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی دو اقسام ہیں، ایک امت اجابت ہے، یعنی وہ کہ جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بطور آخری نبی تسلیم اور قبول کر لیا ہوا ہے، اور ایک وہ کہ جن تک ابھی دعوت پہنچے گی یا پہنچی ہے، یا جنہوں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا، یعنی تمام غیر مسلم، تو وہ امت دعوت ہے۔ تو بالکل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں شامل ہے یہ۔ سر یہ فلسطین میں بچوں، عورتوں، مردوں پہ ظلم ڈال رہے ہیں، ان کے اوپر اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا؟ محمد، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی پکڑ کرتے ہیں، لیکن یہ دارالاعمال ہے، یہ دارالجزا نہیں ہے۔ حساب کتاب کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک دن رکھا ہوا ہے۔ دیکھیں، آج اگر یہاں پہ کوئی ظلم کرے گا تو اس ظلم کا ایک دن اس کو حساب دینا پڑے گا، اور جو مظلوم ہوں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں ان کو جو ہے وہ جزا عطا فرمائیں گے، ان کو جنتوں میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ بعض اوقات دنیا میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ انصاف فرمائے، لیکن یہ اللہ کا اصول نہیں ہے کہ جہاں ظلم ہو یا اللہ کی نافرمانی ہو یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے تو اللہ فوراً پکڑ نہیں کرتے۔ تو یہ دنیا آپ یوں سمجھ لیجیے کہ ایگزامینیشن ہال ہے، یہاں رزلٹ نہیں ہے۔ تو ہم نے پیپر دینا ہے یہاں پہ، تو پیپر کی دو صورتیں ہیں، یا تو ہمیں نعمتیں ملیں گی، خوشیاں ملیں گی، اس میں آزمائش ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور اگر کوئی ہمارے اوپر تنگی تکلیف پریشانی مجبوری آتی ہے تو اس میں ہم نے صبر کرنا ہے۔ حشر والے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ اچھائی اور برائی دونوں کی جزا اور سزا دیں گے، اسی لیے مالک یوم الدین ہے، یعنی جو ڈے آف ججمنٹ ہے، حساب کتاب کا دن، تو وہ آخرت میں ہوگا۔ بعض کا اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں بھی کر لیتے ہیں، لیکن اگر یہی اصول ہو کہ اگر ظلم کرنے کی وجہ سے ان کی پکڑ ہو
تو پھر مسلمانوں کی سب سے پہلے پکڑ ہونی چاہیے کہ وہ مسلمان جو شرک کر رہے ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، جو نمازیں چھوڑ رہے ہیں، جو قرآن کو نہیں پڑھ رہے، جو اپنے نظام میں اسلام کو نہیں لاتے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، تو پھر ان کی بھی پکڑ ہونی چاہیے۔ تو پھر صرف یہودیوں کی یا اسرائیل کے اوپر جو ہے وہ ظلم ڈالنے والوں کی کیوں؟ تو یہ اصول یاد رکھیں، یہ دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں ہے۔ سر یہ آج جو ظلم و ستم کیا جا رہا ہے مسلمانوں پر، یہ وجہ ہے کہ ہم یونائٹڈ نہیں ہیں؟ جی محمد، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم متحد نہیں ہیں، یونائٹڈ نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر تم متفق نہیں ہوگے، آپس میں لڑتے جھگڑتے رہو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری اسٹرینتھ کو کمزور کر دیں گے، ویک کر دیں گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کامیابی اور کامرانی کے حوالے سے ایک راز اور گر کی بات یہ بھی بتاتے ہیں کہ جب تم یونائٹڈ ہوگے، جب تم متحد ہوگے، اتفاق ہوگا، جب تم اکٹھے مل جل کے کوئی فیصلے کرو گے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری طاقت بڑھا دیں گے، تمہارے دشمن تم سے جو ہے وہ خوف زدہ ہوں گے، تمہارا رعب اور دبدبہ ہوگا۔ تو بالکل ایک وجہ یہ ہے۔ سر اس کا مطلب ہے کہ فرقہ واریت ایک ہماری بیماری ہے جس میں ہم مبتلا ہیں؟ ہاں بالکل، آپ نے صحیح کہا کہ یہ فرقہ واریت ایک بیماری ہے، اور یہ بیماری گن کی طرح پوری امت مسلمہ کو جو ہے وہ نقصان پہنچا رہی ہے، ہماری جڑوں کو کھوکھلا کر رہی ہے۔ اور اقبال نے جو ہے وہ اس کی یعنی امت مسلمہ کو متحد کرنے کے حوالے سے، متفق کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ بڑے خوبصورت اشعار کہے ہیں۔ کبھی آپ اگر اقبال کو پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اقبال کہتے ہیں کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ تو اقبال پھر اس کا سلوشن بھی پیش کرتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ بتان رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تو رانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی، میان شاخ سارا صحبت مرغ چمن، کب تک تیرے بازو میں ہے پرواز شاہین کوہستانی، یقین افراد کا سرمایہ تعمیل ملت ہے، یہ وہ قوت ہے جو صورت کرے تقدیر ملت ہے، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ یہ آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا۔ تو اس وقت بالکل ہمیں ایک ایسی بیماری ہے یہ فرقہ واریت کی، جس کا شکار ہو چکے ہوئے ہیں، جس میں مبتلا ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ چند ایک لکڑیاں لیں اور ان کو اکٹھا کر کے ان کا ایک گٹھا بنا لیں اور ان گٹھے کو توڑنے کی کوشش کریں، آپ نہیں توڑ سکیں گے، لیکن ایک سٹک لیں گے آپ اور ایک سٹک کو آپ آسانی سے توڑ دیں گے۔ تو آج اگر مسلمان اکٹھے نہیں ہوں گے، متحد نہیں ہوں گے، متفق نہیں ہوں گے، تو جو ہمارے دشمن ہیں وہ ہمیں ایک ایک کر کے توڑ دیں گے۔ دیکھیں ایک عرصے سے کشمیریوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، برما کے لوگوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، افغانستان ایک عرصے تک ظلم و ستم کا شکار رہا، اس کے بعد جو ہے وہ عراق ظلم و ستم، شام، اب فلسطین۔ تو اگر آج بھی ہم اکٹھے نہ ہوئے محمد تو یہ ہمیں ایک ایک کر کے ختم کر دیں گے، اور یہ ظالم یہی چاہتے ہیں۔ اس اصول کو ڈیوائڈ اینڈ رول کہتے ہیں کہ یہ ہمیں الگ الگ کرتے ہیں، ہمارے اندر نفرتیں پیدا کرتے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر قدورتیں پیدا کرتے ہیں، لڑائی جھگڑے پیدا کرتے ہیں، اور پھر ایک ایک کو یہ پکڑ کے جو ہے وہ ختم کرتے جاتے ہیں۔ سر قرآن سے اس کی کوئی رہنمائی ملتی ہے؟ بالکل، اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو قرآن کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ واریت کا شکار نہ ہو۔ تو یہ قرآن ایک ایسی رسی ہے کہ جس کو دیوبندی بھی مانتے ہیں، بریلوی بھی مانتے ہیں، حنفی بھی مانتے ہیں، شافعی بھی مانتے ہیں، مالکی بھی مانتے ہیں، یعنی ہر کوئی اس کو مانتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس پہ متحد ہو جاؤ، متفق ہو جاؤ، اس کو مضبوط رسی کو تھام لو اور فرقہ واریت کا شکار نہ ہونا۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ پھر کامیابی اور کامرانی تمہارا مقدر ہوگی، پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تمہارے اندر ایمان ہوگا، قرآن تمہارا جو ہے وہ یعنی قرآن تمہارا نصاب ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے جو ہے وہ رہبر و رہنما ہوں گے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے تمہیں کوئی نہ ڈرا سکتا ہے، نہ ہرا سکتا ہے، اور پھر تم چلتے جاؤ گے، بڑھتے جاؤ گے اور کامیابی کی طرف چڑھتے جاؤ گے۔ سر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا نصیحت کی ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جو نوافل اور صدقہ خیرات سے بھی افضل ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ تو فرمایا کہ ایک دوسرے سے محبت کرنا، اتحاد اور اتفاق میں رہنا،
اور اگر تم نے آپس میں اتحاد اور اتفاق نہ رکھا، باہمی جھگڑے، نفرتیں، قدورتیں تمہارے اندر پیدا ہو گئیں تو مونڈ دیے جاؤ گے. تو یہ مونڈنا جو ہے یہ سر کا مونڈنا نہیں، بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ سر کا مونڈنا نہیں ہے بلکہ یہ تمہارا دین مونڈ دیا جائے گا. تو پھر ہم جو ہے وہ چلتے پھرتے بظاہر انسان ہوں گے لیکن انسانوں والے اوصاف نہیں ہوں گے. بظاہر تو ہم مسلمان ہوں گے لیکن مسلمانوں والے اوصاف نہیں ہوں گے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ المسلمون کجسد واحد، کہ مسلمان تمام جو ہیں ایک جسم کی مانند ہے. سر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جسم کی ہی مثال کیوں دی؟ محمد جسم کی مثال اس لیے دی کہ جسم میں مختلف اعضاء ہیں اور ہر اعضاء جو ہے وہ ضروری ہے، لازم و ملزوم ہے. مثلا ہمارے اندر دماغ بھی ہے، ہمارے اندر آنکھیں بھی ہیں، ہمارے اندر زبان بھی ہے، کان بھی ہے، ناک بھی ہے، ہاتھ پاؤں بھی ہیں. پھر انٹرنلی جو ہے وہ اسٹمک ہے، پھر ہمیں کڈنیز ہیں، ہارٹ ہے، لنگز ہیں. تو یہ ساری چیزیں لازم و ملزوم ہیں. تو آپ دیکھیے کہ جسم کے کسی حصے میں بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے تو آنکھ اس کے لیے آنسو بہاتی ہے. یعنی آنسو وہ اس لیے بہا رہی ہے کہ وہ اس کا درد محسوس کر رہی ہے. اسی طرح جب انسان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو وہ اس کا دماغ اس کو اس بات کی طرف انڈیکیٹ کرتا ہے کہ فلاں جگہ پہ تکلیف ہے. پھر وہ جو ہے وہ دوا لینے کے لیے اس کے قدم چل کے جاتے ہیں، جبکہ درد تو کڈنیز میں ہے تو اس کے پاؤں چل کے جا رہے ہیں. کس کے لیے؟ کڈنیز کے لیے. پاؤں کہہ سکتے تھے کہ بھئی میں کیوں جاؤں، درد تو کڈنی کو ہے. اور پھر ڈاکٹر سے ہم دوا لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں تو ہاتھ کہہ سکتے تھے کہ درد تو کڈنی میں ہے. ہاتھ جو ہے وہ منہ کی طرف ہم کرتے ہیں اور ہماری زبان اس کو اندر نگلتی ہے، وگرنہ زبان بھی کہہ سکتی ہے کہ درد تو کڈنی میں ہے، میں کیوں کروں. پھر وہ جب دوا اندر ہم لے کے جاتے ہیں تو اسٹمک اس کو جو ہے وہ ڈائجسٹ کرتا ہے، اس کو جو ہے وہ مختلف فنکشنلائز کر کے اس کو جہاں جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں وہاں وہ پرووائڈ کرتا ہے. تو وگرنہ وہ بھی کہہ سکتا تھا کہ بھی درد تو کڈنی کی ہے تو میں محنت مشقت کیوں کروں. تو یہ ایک جگہ کی درد کے لیے سارے اعضاء ہمارے جو ہے وہ حرکت میں آ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے کاوشیں کوششیں کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے مثال دی کہ دیکھو ہر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنے کہ ہمارے اعضاء ہیں. اور اگر کوئی آج فلسطین میں یا کشمیر میں یا برما میں یا شام میں، عراق میں، کہیں بھی جو ہے وہ ظلم و ستم کا شکار ہے تو اس کے لیے آج اگر ہم آواز اٹھائیں گے تو کل کو وہ بھی ہمارے لیے آواز اٹھائیں گے. آج اگر ہم ان کے لیے مالی معاونت کریں گے تو کل کو وہ بھی ہمارے لیے مالی معاونت کریں گے. آج اگر ہم ان کے حق کے لیے لڑیں گے تو کل کو وہ بھی ہمارے حق کے لیے لڑیں گے. تو یہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے. تو یہ بھی اسی لیے ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ کل کو وہ بھی ہمارے لیے کریں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں کہیں تم برائی کو دیکھو تو اس کو روکو، اور جہاں کہیں تم دیکھو کہ اچھائی کی ضرورت ہے تو وہاں اچھائی کا حکم دو، یعنی برائی سے روکو اور اچھائی کا حکم دو. اور اگر تم یہ نہیں کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے اوپر عذاب نازل کریں گے، آفتیں نازل ہوں گی، بیماریوں میں مبتلا کیے جاؤ گے، تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی. تو ہم نے اس لیے بھی کرنا ہے کہ بھی اللہ کا حکم ہے. اور کوئی بھی سلیم الفطرت انسان ہوتا ہے وہ جب کسی کو تکلیف میں دیکھتا ہے تو اس کو پین تو ہوتی ہے، تو اس کے لیے آواز تو اٹھانی پھر ہمارا فرض ہے. سر ابھی آپ نے کہا کہ مال خرچ کر سکتے ہیں، تو فلسطینیوں کے لیے ہم کہاں مال خرچ کر سکتے ہیں، کیسے مال خرچ کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاکستان میں بڑی بڑی آرگنائزیشن ہیں جو رجسٹرڈ ہیں اور حکومت پاکستان کی سرپرستی بھی ان کو حاصل ہے. تو بے شمار ایسی، یعنی الخدمت ہے، پھر خدمت انسانیت ہے، جو ہے وہ اسی طرح ہی مشن پیلسٹائن ہے، اور جو ہے وہ سیو غزہ ہے. اس طرح کی کئی آرگنائزیشن ہے جو فنڈز وہاں پر بھجوا رہی ہیں. سر میں فلسطینی بچوں کے لیے چاکلیٹس بھجوانا چاہتا ہوں، تو یہ ممکن ہے؟ ممکن تو ہے لیکن یہ کافی مشکل ہوگا. آپ یہاں سے بھیجیں گے تو شاید وہ راستے میں ہی میلٹ ہو جائیں، خراب ہو جائیں. تو ان کو اس وقت چاکلیٹ کی ضرورت نہیں ہے، ان کو مالی معاونت کی ضرورت ہے، ان کو راشن کی ضرورت ہے، ان کو اجناس کی ضرورت ہے، خوراک کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے یہاں سے فزیکلی سامان کا بھیجنا دیٹس ویری ڈیفیکلٹ جاب. یہ ذرا تھوڑا مشکل ہے، کافی مشکل ہے. سر یہ اسکول میں حالات حاضرہ پر بات ہو رہی تھی تو میرے ایک دوست نے کہا کہ یہ سارا قصور ان مولویوں کا ہے. یعنی یہ جو معاشرے میں جو فساد ہے، یہ جو حالات خراب ہیں، تو یہ مولویوں کا قصور ہے. جی مولویوں کا قصور کیسے ہے؟ مولوی تو یعنی جو علماء کرام ہیں وہ تو اپنی ذمہ داری آسان طریقے سے ادا کر رہے ہیں. 5 وقت مسجدوں میں نماز بھی ہو رہی ہے، اذانیں بھی وقت پہ ہو رہی ہیں، عیدین کی نمازیں بھی پڑھاتے ہیں،
اور پھر تراویحیں بھی پڑھائی جا رہی ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیا علماء کرام کا کام صرف اتنا ہی ہے؟ تو وہ واعظ و نصیحت بھی کر رہے ہیں, وہ برائی سے روکنے کا حکم بھی دیتے ہیں, اچھائی کی دعوت بھی دیتے ہیں, وہ ترغیب و تشویق تو دے رہے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ بات درست نہیں ہے. جیسے کہ سر یہ دنیا چاند پہ چلی گئی اور مولوی ابھی تک مسجد میں بیٹھے ہوئے نماز پڑھا رہے ہیں. تو بیٹا یہ علماء اکرام کا کام نماز پڑھانا تھا, قرآن پڑھانا تھا, رسول اللہ کی سیرت پڑھانا تھا. یہ چاند پہ پہنچانا تو جو ہے وہ علماء اکرام کا کام نہیں تھا. یہ تو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا کام تھا, سائنس اینڈ اسپیس کا کام تھا. تو یہ تو ہمیں منسٹری آف سائنس اینڈ اسپیس سے پوچھنا چاہیے کہ پوری دنیا جو ہے وہ چاند پر پہنچ گئی ہے اور آپ جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ پارلیمنٹ میں ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ گالیاں کس رہے ہیں. تو یہ تو ہمیں ان سے پوچھنا چاہیے. یہ تو علماء اکرام کا کام تو یہ تھا کہ چاند کا خالق کون ہے, چاند کے 2 ٹکڑے کس نے کیے ہیں, یہ زمین و آسمان کس نے پیدا کیا ہے. تو وہ تو علماء کرام نے الحمدللہ ہمیں بتایا ہے. تو یہ اس میں تو میرا خیال ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے. جی, یہ علماء کرام نے اپنا پورا فرض نبھایا ہے, آج مجھے پتہ چلا ہے, لیکن ہمارے ذہنوں میں غلط باتیں ڈالی جاتی تھی. بالکل صحیح بات ہے, اور ایسے لوگوں سے اجتناب کرنا چاہیے, گلے سے لگا کے پاس بٹھا کے بتانا چاہیے کہ بھئی یہ غلط بات ہے. اس نے بھی کہیں سے سنی ہوگی اور اس کو اس طرح کی باتیں آگے نہیں کرنی چاہیے. تو یہ ساری بات آپ نے ان کو بتانی بھی ہے کہ علماء کرام کا جو کام تھا, علماء کرام تو احسن طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں. یہ سائنس اینڈ اسپیس کا کام تھا, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی والوں کا کام تھا, یہ ہماری اس منسٹری کا کام تھا. اس سے پوچھنا چاہیے کہ بھئی آج تک ہمارے بچے چاند پر کیوں نہیں گئے. بات واضح ہے نا سر؟ یہ جو مشکلات میں پڑے ہوئے ہیں, جس طرح کہ فلسطین میں کچھ بچے, عورتیں, اور یہ امریکہ میں بھی کچھ بیچارے بچے, عورتیں, ان کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ محمد, ان کے لیے زیادہ سے زیادہ ہم دعا کر سکتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ امریکہ میں مالی امداد بھجوانا تو ممکن نہیں ہے. ویسے بھی ان کی اسٹیٹ جو ہے وہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہے اور وہ اپنی عوام کے لیے وہاں پہ انہوں نے سہولیات دی ہیں. تو کم سے کم جو بے سہارا اور بے آسرا بچے, عورتیں, بوڑھے, نوجوان ہیں جو فلسطین میں ہیں, تو ان کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے, ان کے لیے مالی معاونت کرنی چاہیے, ان کے لیے ہمیں اپنی آواز بھی اٹھانی چاہیے, ان کے لیے ہمیں جو بھی ہم کر سکتے ہیں جد و جہد وہ ضرور کرنی چاہیے ہمیں. سر بالخصوص بچوں کے لیے بھی محمد یہی ہے کہ وہ اپنے ہاتھ اٹھائیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دنیا کو امن کا گہوارہ بنا دیں, مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. جو مظلوم پوری دنیا میں جو مظلوم ہیں, جو بے بس ہیں, جو شریف لوگ ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. تو اللہ ہمیں شر سے محفوظ رکھیں, دنیا میں امن و سلامتی پیدا فرما دیں. تو بچوں کو بھی یہی کرنا چاہیے. سر میں نے ایک آپ سے پرسنل سوال پوچھنا ہے. زیادہ پرسنل نہ ہو تو پوچھ لیں. سر آپ چاکلیٹ کون سی کھاتے ہیں؟ جو بھی مل جائے میں کھا لیتا ہوں, کوئی یعنی خاص میری فیورٹ چاکلیٹ نہیں ہے. سر میں نے سنا تھا کہ چاکلیٹ ذہین بچے کھاتے ہیں, اس لیے میں نے آپ سے پوچھا تھا. آپ کو کس نے کہہ دیا کہ میں ذہین ہوں؟ نہیں سر, آپ ذہین تو ہیں. شکریہ, جزاک اللہ خیر, اللہ آپ کے گمان سے بھی اچھا فرما دے مجھے. سر آپ نے دوسرے جواب میں کہا تھا کہ اللہ ہمارے امتحان لیتے ہیں. اگر اللہ ہمارا امتحان لیتے ہیں تو یہ اسکول والے کس چکر میں ہمارا امتحان لیتے ہیں؟ دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت کی کامیابی اور کامرانی کے لیے ہمارا امتحان لیتے ہیں. وہ اس لیے امتحان لیتا ہے کہ اس نے ہمیں دنیا میں اچھے کام کرنے کے لیے بھیجا تھا, اپنی عبادت کے لیے بھیجا تھا, اچھے کام کرنے کے لیے, سچ بولنے کے لیے, دوسروں کی مدد کرنے کے لیے بھیجا تھا. تو کیا ہم وہ کام کر کے موت سے ہمکنار ہوتے ہیں؟ تو اللہ تو اس لیے امتحان لیتے ہیں کہ آخرت میں وہ ہمیں کامیابی اور کامرانی عطا فرما دے. اور اسکول والے کس چکر میں امتحان لیتے ہیں؟ وہ اس چکر میں امتحان لیتے ہیں کہ وہ آپ کا ٹیسٹ لیتے ہیں کہ جو پہلی کلاسیں ہیں وہ آپ نے صحیح سے پڑھ لی ہیں, آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر چکے ہیں, تاکہ آپ کو جو ہے وہ نیکسٹ کلاس میں ڈالا جائے. تو وہ دنیاوی کامیابی اور کامرانی کے لیے آپ کا امتحان لیتے ہیں, تو وہ اس چکر میں آپ کا امتحان لیتے ہیں. گوٹ اٹ سر. سر ایک فنی سا سوال ہے, آپ کی ایج کتنی ہوگی؟ اس کا فنی سا جواب ہے, میری کوئی ایج بہت زیادہ نہیں ہے, آپ سے 1-2 سال ہی بڑا ہوں گا. کیا سر؟ میرے تو ایج تو 10 سال کے. میری بھی بس آپ کی لگ بھگ ہی ہوگی, کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے. چونکہ آپ نے سوال فنی پوچھا تھا تو میں نے آپ کو جواب بھی فنی دیا ہے.
سر آپ نے تو پوچھنا نہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میری فیوریٹ چاکلیٹ کون سی ہے. سر میری فیوریٹ چاکلیٹ جبلی ہے. ویسے تو میں نے آپ سے پوچھا نہیں ہے، اور دوسری میری سجیشن آپ کو یہ ہے کہ آپ چاکلیٹ کے بجائے دودھ کا استعمال کریں تو مضبوط ہڈیاں ہوں گی اور آپ کا رنگ بھی گورا ہو جائے گا. سر اگر دودھ پینے سے رنگ گورا ہوتا ہے تو یہ بھینس کے بچے کا رنگ کیوں کالا ہوتا ہے؟ اینی ہاؤ آگے چلتے ہیں. سر یہ ہمارے والدین کہتے ہیں کہ دل لگا کے پڑھو گے تو اچھا بنگلہ ہوگا، امیر ہوگے، اچھی گاڑی ملے گی. تو سر یہ ہماری میم کس چکر میں رکشے میں آتی ہیں؟ والدین یہ آپ کو جو ہے وہ ترغیب دلانے کے لیے کہتے ہیں، آپ کے اندر شوق ذوق پیدا کرنے کے لیے کہتے ہیں. گو کہ ہمارے جو اساتذہ ہیں وہ بادشاہ نہیں ہوتے، لیکن وہ آپ کو بادشاہ بنا دیتے ہیں. ان کے پاس تو گاڑی نہیں ہوتی، لیکن وہ آپ کو اس قابل بنا دیتے ہیں کہ آپ آنے والے زمانے میں گاڑی لے سکیں. علم حاصل کرنے کا مقصد صرف یہی نہیں ہوتا بڑا گھر، بینک بیلنس، بنگلہ اور گاڑی، بلکہ علم ہمیں ایک اچھا انسان بھی بناتا ہے. تو اچھا انسان ہونا یہ گاڑی، بینک بیلنس اور بنگلوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے. جبکہ آپ اگر تعلیم یافتہ ہیں تو آپ ایک اچھے آفیسر بن سکتے ہیں، آپ اچھے بزنس مینز بن سکتے ہیں، قوم، ملک، ملت کے لیے، امت کے لیے ایک بڑا نمایاں کردار ادا کر سکتے ہیں. بہت امکان ہوتا ہے کہ آپ کے پاس گھر، بینک بیلنس، بنگلہ اور گاڑی آ جائے، لیکن اگر یہ نہ بھی آئے تو انسان کے اخلاق، معاملات، کردار، یہ بھی ایک بہرحال بہت بڑی نعمت ہے. سر ایک بچے نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ قرآن کے ہمارے اوپر کتنے حقوق ہیں؟ قرآن کے ہمارے اوپر جو ہے وہ 5 حقوق ہیں. ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ نے باقاعدہ اس پہ ایک کتاب لکھی ہوئی ہے، اور قرآن کے ہمارے اوپر جو 5 حقوق ہیں اس میں سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہو کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے کہ جس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے. یہ جیسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کی تھی یہ آج بھی ویسی ہی کی ویسی کتاب ہے، اور اس میں قیامت تک کوئی نہ اس میں جو ہے وہ کسی چیز کی کمی کی جا سکتی ہے اور نہ ہی اس میں کسی چیز کا اضافہ کیا جا سکتا ہے. سب سے پہلے اس کے اوپر ایمان لانا، دوسری کہ اس کو صحیح انداز سے پڑھنا، یہ قرآن کا ہمارے اوپر حق ہے کہ قرآن کو صحیح انداز سے ہم پڑھ سکیں. تیسرا یہ کہ اس قرآن کو پڑھ کے سمجھنا، تو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے جو ایک پیغام ہے یہ کیوں بھیجا ہے، تو یہ اس کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے بات کیا کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ بتانا کیا چاہ رہے ہیں، اللہ سمجھانا کیا چاہ رہے ہیں، اللہ کس بات سے ہمیں ڈرانا چاہ رہے ہیں، اللہ کس بات کی بشارت دینا چاہ رہے ہیں، کس بات کی خوشخبری دینا چاہ رہے ہیں. تو وہ ڈائریکشن ہے، گائیڈ لائن ہے. تو کبھی بھی کوئی گائیڈ لائن جو ہوتی ہے وہ ایسے تھوڑی نہ ہوتا کہ بس آپ اس کو رٹ لیتے ہیں اور اس پہ عمل نہیں کرتے، تو پھر تو نقصان ہوگا. اور چوتھا قرآن کا ہمارے اوپر حق یہ ہے کہ قرآن کی جو تعلیمات کو ہم نے سمجھا ہے اس کے اوپر عمل کریں. اور پھر پانچواں اس کا حق یہ ہے کہ جو ہم نے جو اس کے اوپر ایمان لے کے آئے ہیں، اس کو پڑھا ہے، جو ہم نے سمجھا ہے، جس کو عمل کیا ہے، اس کو آگے تک پہنچائیں تاکہ ہماری طرح دوسرے لوگ بھی قرآن سے فائدہ حاصل کر سکیں جیسے کہ اس کا فائدہ حاصل کرنا چاہیے. سر اس کا مطلب ہے کہ قرآن کے ہمارے اوپر 5 حقوق ہیں؟ جی بالکل، یہ 5 حقوق ہیں. یہ تو سر بہت کم لوگ جانتے ہوں گے. ظاہر ہے کہ جب ہم ان چیزوں پہ اعمال اگر نہیں کر رہے تو یہ اس بات کا لازمی نتیجہ ہے کہ ہم نہیں جانتے. یہی سبب ہے کہ ہم صحیح سے اس کو پڑھتے بھی نہیں ہیں، اس کو سیکھتے نہیں ہیں، عمل نہیں کرتے اور آگے نہیں پھیلا رہے. تو بالکل اس کا نتیجہ تو یہی ہے کہ ہم ان 5 حقوق سے نا آشنا ہیں. سر اگر میرے ساتھ کوئی برا سلوک کرے تو مجھے بھی اس کے ساتھ برا سلوک کرنا چاہیے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم انسان ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تعلیم دی ہے وہ یہ ہے کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دو. جب تم برائی کا بدلہ اچھائی سے دو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تمہارا گرم جوش دوست بن جائے گا، وہ تمہارا بہت بیسٹ فرینڈ بن جائے گا، کلوز فرینڈ بن جائے گا. تو اگر ہمارے ساتھ کوئی برا سلوک کرتا ہے تو ہمیں اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. سر مثلاً یہ کہ اگر آپ کو کوئی ٹانٹ کر رہا ہے، کوئی ہوٹنگ کر رہا ہے، کیا آپ کو کوئی برے الفاظ یا برے القاب سے پکار رہا ہے، تو آپ ایک تو اس کی بات کو سن کے اگنور کر دیں. پھر بھی اگر وہ ایسے کرے تو ان سے کہیں کہ ایک مسلمان کے لیے ایسے الفاظ کا استعمال جائز نہیں ہے. اس کو کوئی آپ چاکلیٹ گفٹ کر دیں، کوئی چپس اس کو گفٹ کر دیں، اس کو کوئی پینسل گفٹ کر دیں، اس کو کاپی گفٹ کر دیں. اور یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آہستہ آہستہ آپ کے لیے اس کے دل میں محبت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. تو بالکل ہمیں اچھی جو ہے وہ برے اخلاق کا
اچھی باتوں سے جو ہے وہ جواب دینا چاہیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو, جو تم سے چھینے تم اس کو عطا کرو. تو ہمارے تو نبی علیہ السلام کی یہ تعلیمات ہیں, تو انشاءاللہ اس سے جو ہے وہ آپ کا بہت اچھا دوست بن جائے گا. سر یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے. اچھا, کس کے ساتھ ہوا تھا ہمارا؟ سر ٹیچر کے ساتھ. کون سی ٹیچر؟ سر آپ نے مجھے اسکول سے نکلوانا ہے. اچھا, اگر ایسی بات ہے تو بالکل نہیں بتائیے آپ. لیکن اچھا ہے, یعنی آپ نے بتایا کہ یہ آپ کا ایکسپیرینس ہے. ماشاء اللہ. سر آپ نے میرے سوال کا جواب تو دے دیا ہے, تھینک یو ویری مچ. مگر ایک سوال ہے جو میرے سر میں گھومی جا رہا ہے. قرآن کو سمجھ کے کیوں پڑھنا چاہیے؟ محمد, آپ کو چائنیز یا جاپنیز لینگویج آتی ہے؟ نہیں سر, بالکل بھی نہیں آتی. فرض کریں کہ جاپان میں آپ کا ایک دوست ہے اور اس نے آپ کو لیٹر بھیجا ہے اور آپ کو جاپنیز لینگویج نہیں آتی, تو آپ کیا کریں گے؟ سر میں اس کو ٹرانسلیٹر کے پاس لے کے جاؤں گا اور وہ اس کو ٹرانسلیٹ کرے گا, اور وہ پھر مجھے پتہ چلے گا کہ یہ کوئی خوشی کی بات بتا رہے ہیں, کوئی غم کی بات بتا رہا ہے. بالکل آپ نے درست فرمایا کہ تب جا کے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا دوست کوئی آپ سے غم کی بات کرنا چاہ رہا ہے, خوشی کی بات کرنا چاہ رہا ہے, وہ آپ کو بلانا چاہ رہا ہے, آپ کے پاس آنا چاہ رہا ہے. تو چونکہ عربی ہماری مادری زبان نہیں ہے, ہماری مادری زبان مدر ٹنگ جو ہے وہ ہماری اردو ہے, پنجابی ہے, اور وہ ہماری مادری زبان نہیں ہے. اس لیے اس کو ہم سمجھ کے جب پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مقام پہ ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں, اللہ ہمیں کیا احساس دلانا چاہ رہے ہیں, اللہ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں ہمارے لیے دی, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان نعمتوں کا ہم سے کیا تقاضا کرتے ہیں, آخرت کی کامیابی اور کامرانی کے حوالے سے اللہ ہمیں کیا بتانا چاہتے ہیں, والدین کے حقوق کیا ہیں, پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں, بچوں کے حقوق کیا ہیں, اساتذہ کرام کے حقوق کیا ہیں. تو یہ تب پتہ چلے گا کہ جب اس کی ٹرانسلیشن پڑھیں گے یا اس زبان کو سیکھیں گے. تو زبان سیکھنا ہمارے لیے اتنا مشکل نہیں ہے, لیکن جب تک ہم زبان نہیں سیکھتے تو کم سے کم اس کی ٹرانسلیشن تو پڑھ سکتے ہیں, تاکہ پتہ چلے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں, کیا سکھانا چاہ رہے ہیں, کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں. سر دیٹس ٹرو, مزہ ہی آ گیا. سر دنیا میں کہا جاتا ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہیں. نہیں محمد, حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. اس وقت پوری دنیا میں دراصل مسلمان مظلوم ترین قوم ہے. آپ دیکھیے کہ آزادی ہند کے دوران گوروں نے 1 لاکھ صرف مسلمانوں کو جو ہے وہ شہید کیا اور 3 لاکھ غیر مسلم اقوام کو جو ہے وہ اس نے جاں بحق کیا. اسی طرح آپ دیکھیے کہ آج تک صرف کشمیر میں 1,40,000 لوگوں کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا ہے. 4 لاکھ لوگ جو ہے وہ انہوں نے عراق میں شہید کیے تھے, لاکھوں لوگ جو ہے وہ شام میں, اور ابھی حال میں 60,000 بچے عورتیں فلسطین اور غزہ میں انہوں نے شہید کر دیے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ 18 لاکھ لوگ جو ہے وہ افغانستان کی جنگ میں انہوں نے جو ہے وہ شہید کر دیے, اور ان ساری چیزوں کے باوجود بھی مسلمان دہشت گرد ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار, جس میں کوئی 5 کروڑ سے زائد انسانی جانوں کا ضیاع ہوا, کیا وہ مسلمان تھے؟ جوزف اسٹالن اور ماؤ زے تنگ, جنہوں نے یعنی کروڑوں کی تعداد میں انسانی جانوں کا قتل کیا, کیا وہ مسلمان تھے؟ ہیروشیما اور ناگاساکی کے اوپر بم گرا کے ایک لمحے کے اندر زندہ ہنستے بستے شہروں کو موت کی وادی میں تبدیل کر دیا, کیا وہ مسلمان تھے؟ تو آپ دیکھیں کہ نہیں پتا تھا. ہاں, یہ ہمیں بتانا چاہیے نا, اپنے بچوں کو بھی بتانا چاہیے, آپ کے ذریعے یہ اور لوگوں تک بھی بات پتہ چلنی چاہیے. یہ تو کوئی فگر ہی نہیں ہے. ویتنام میں دیکھیں انہوں نے کیا کیا, افغانستان میں انہوں نے کیا کیا, اور کئی ایسے ممالک ہیں کہ جو ہنستے بستے شہر اجاڑ کے انہوں نے رکھ دیے, اور پھر بھی یہ ہے کہ دہشت گرد جو ہے وہ مسلمان ہیں. سچی بات ہے کہ اگر آپ قرآن و سنت کا مطالعہ کریں اور آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام تو امن اور سلامتی کا جو ہے وہ پیمبر دین ہے, تو لیکن ہمارے اوپر جو ہے وہ آج ایک فتویٰ لگا دیا گیا ہے کہ جی یہ مسلمان دہشت گرد قوم ہے. تو اس کو ہمیں پڑھنا بھی چاہیے, ہمیں سیکھنا چاہیے, ہمیں اپنے بچوں کو بتانا چاہیے, ان کو سکھانا چاہیے کہ مسلمان دہشت گرد نہیں ہے. یہ جب بھی تلوار اٹھاتا ہے, یہ جب بھی ہتھیار اٹھاتا ہے, تو یہ اپنے دفاع کے لیے اٹھاتا ہے, یہ مظلوم کی آہ و بقا کے لیے اٹھاتا ہے, یہ اس کی مدد کے لیے اٹھاتا ہے. لیکن یہ کبھی کسی مظلوم کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاتا, کسی مظلوم کی جان نہیں لیتا, کسی مظلوم کا خون نہیں بہاتا. تو یہ ایک پروپیگنڈا ہے جو دنیا میں پھیلایا جا رہا ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہیں, اس سے ہمیں بچنا چاہیے. یہ مجھے بھی بات صحیح نہیں لگی تھی کہ مسلمان دہشت گرد ہیں. تو ابھی تو آپ کے پاس دلیل ہے, اس کے اوپر جو ہے وہ آرٹیکلز بھی ہیں, ہماری ویڈیوز بھی ہیں, آپ کو اسٹیٹ مل جائیں گے, انٹرنیٹ کے اوپر آپ مل جائیں گے آپ کی چیزیں
کہ یہ پوری دنیا میں کس کے اوپر جو ہے وہ سب سے زیادہ ظلم و ستم کیا ہے. حالیہ دنوں میں آپ ہمارے لیے جو ہے وہ فلسطین اور غزہ ایک بہت بڑی مثال ہے, افغانستان ہمارے لیے مثال ہے, کشمیر ہمارے لیے مثال ہے, برما ہمارے لیے مثال ہے, شام ہمارے لیے, عراق ہمارے لیے مثال ہے. یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ہمارے آج کے دور میں ہو رہی ہیں. سر بالکل آپ نے صحیح کہا ہے. معذرت کے ساتھ آخری سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ایج آف یونیورس 13.7 بلین ہے, تو یہ کس حد تک بات درست ہے؟ سچی بات ہے کہ اس کا جتنا آپ کو علم ہے مجھے بھی اتنا ہی علم ہے. آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ کہ ایج آف یونیورس کتنی ہے, اور یہ محض تخمینے ہیں, اندازے ہیں, تکے ہیں. کوئی قرآن و سنت سے اس کا ہمیں اندازہ ملتا ہے؟ قرآن و سنت سے ہمیں اس بات کا تو اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت انسان کی کتنی تاریخ ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم کی تخلیق کے بعد جب ان کو زمین پر بھیجا تو ان سے لے کے آج تک لگ بھگ جو ہے وہ 6000 سال کی تاریخ ہمارے پاس جو ہے وہ موجود ہے. لیکن آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے آنے سے پہلے اس کائنات کو کتنا وقت گزر چکا تھا اس کی کوئی واضح دلیل موجود نہیں ہے. تو اس کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتا. میرا مشورہ ہے کہ ماہر ارضیات اور فلکیات جو ہیں آپ اگر ان کی طرف رجوع کریں تو وہ آپ کو اس کے بارے میں بہتر انداز میں بتا سکیں گے. سر اس تھوڑے سے ٹائم کے لیے آپ کا بہت شکریہ. یہ تھوڑا سا ٹائم تھا؟ سر تھوڑا سا نہیں, زیادہ تھا, پر میرا دل بھی چاہ رہا تھا کہ آپ سے اور باتیں کریں. تو انشاءاللہ پھر کسی وقت ہم دوبارہ کر لیں گے. سر دوبارہ ہم آپ سے ضرور پروگرام کریں گے. تو ناظرین, آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. آپ نے نیچے کومنٹ میں لکھ دینا ہے کہ آپ کو کیسا پروگرام لگا, اور آپ نے لائک, شیئر, سبسکرائب بھی کرنا ہے. اللہ حافظ.